تو فرماتے ہیں کہ میرے کندھے کو کسی نے پکڑا تو میں نے دیکھا کہ وہ مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. فترحم علی عمر، انہوں نے حضرت عمر کے لیے دعائے رحمت کی. وقال، اور مولائے مرتضیٰ علی شیر خدا نے فرمایا، ما خلفت احدا احب الی اللہ احب الی ان القى اللہ بمثل عملہ منک. اے عمر، تو نے اپنے بعد کوئی ایسا بندہ نہیں چھوڑا کہ جس کے عمل پر علی رشک کرے اور علی جس جیسا عمل اللہ کی بارگاہ میں لے کر جانا چاہتا ہو. فرمایا کہ میں چاہتا تھا کہ میں عمر جیسا عمل جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤں. اللہ کی قسم، وَإِن كُنْتَ لَأَظُنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، میرا گمان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اے عمر تجھے تیرے دونوں ساتھیوں کے ساتھ جمع کر دے گا. وہ دو ساتھی کون ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام ہیں، سیدنا صدیق اکبر ہیں. اور فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ انی کثیراً اسمع النبی علیہ السلام یقول، کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام کو کثرت کے ساتھ سنا کہ حضور نے اپنے ذکر کے ساتھ ابو بکر اور عمر کا ذکر کیا. فرمایا ذہبت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، خرجت انا و ابو بکر و عمر. تو جب حضور اپنے ذکر میں ان دونوں کو جمع کر رہے ہیں تو اے عمر میرا گمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ان دونوں ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا. اور ویسا ہی ہوا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک نبی کریم علیہ السلام اور حضرت صدیق اکبر کے ساتھ بنی. تو جس طرح حضور ذکر میں ان دونوں کو اکٹھا رکھتے تھے، آج ان کی قبریں بھی سرکار علیہ السلام کے ساتھ ہیں. تو جن سے مولا علی شیر خدا محبت کریں اور مولا علی اپنے بیٹوں کے نام رکھیں اور ان کے خطبے کوفہ کے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کریں، تو جو ان سے بغض رکھے اور ان کا نام بھی سننا گوارا نہ کرے تو اس کا مولا علی سے کیا تعلق ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.